الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی کو تاج سلطانی، کسی کو بھیک در در دے، میرے مولا تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر دے۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ وسلموا تسلیما۔ جیندی خاطر دوئے جہان خلقے، جیندی خاطر دوئے جہان خلقے، اج آیا اے اس دے آن دا دن، بے کساں یتیماں تے عاجزاں تے سونا دن آیا مسکران دا دن، آیا مان تران احسان دا دن، جھولی دان ایمان پوان دا دن، منن والیاں من گلزار لیا، عرش فرش تے اے ہو منان دا دن، منن والیاں من گلزار لیا، عرش فرش تے اے ہو منان دا دن۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز کے اندر ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ اللہ رب العزت میری اور آپ سب کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ کے اندر شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے۔ حاضرین محترم، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری خوش بختی ہے، ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے فضل سے ایک مرتبہ پھر ماہ میلاد حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سانس لے رہے ہیں۔ حاضرین محترم، اس ربیع الاول کے اندر اللہ رب العزت کی سب سے بڑی نعمت اس کا ظہور ہوا، اور 12 ربیع الاول کی صبح حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اس دنیا کے اندر جلوہ گر ہوئے۔ حاضرین محترم، آج جس موضوع کو میں لے کر حاضر ہوا ہوں وہ موضوع یہ ہے آسمانی کتابوں کے اندر نعت مصطفیٰ، یعنی جو آسمانی کتابیں ہیں ان کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا تذکرہ، آقا کریم علیہ السلام کا ذکر کیسے ملتا ہے، اور
جو اہل کتاب ہیں وہ آقا کریم علیہ السلام کو کیسے پہچانتے تھے، کس قدر آپ کے اوصاف حمیدہ سے واقف تھے اور آپ کو اس قدر آپ کی معرفت جو ہے وہ رکھا کرتے تھے۔ حاضرین محترم، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اس دنیا کے اندر جلوہ گر ہونے سے پہلے بھی اللہ رب العزت نے ان کو تمام مخلوقات سے پہلے آقا کریم علیہ السلام کے نور کو پیدا فرمایا۔ حدیث مبارکہ ہے، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے میرے نور کو تخلیق فرمایا۔ اور اسی طرح آقا کریم علیہ السلام کا پھر ارشاد گرامی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، لولاک لما خلقت الافلاک، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں تجھے پیدا نہ فرماتا تو میں آسمانوں کو بھی پیدا نہ فرماتا۔ اور اسی طرح ہی امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیث نقل کی اس کے اندر بھی حضرت آدم علیہ السلام آپ کی جب پیدائش ہوئی تو آپ نے آسمان کی جانب، عرش کی جانب نگاہ اٹھا کر دیکھا اور آپ نے عرش کے خیموں کے اندر ایک نور کو دیکھا۔ پوچھا، مولا یہ کیسا نور ہے، یہ کس کا نور ہے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، آدم یہ تیری اولاد میں سے یہ شخص ہوگا اور یہ میرا نبی ہے، میرا محبوب ہے، جس کا آسمانوں پر نام احمد ہے اور زمین پر نام جس کا محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور فرمایا کہ آدم اگر میں اس کو پیدا نہ فرماتا تو میں تجھے بھی پیدا نہ فرماتا، اور نہ میں آسمانوں کو پیدا فرماتا اور نہ ہی میں زمینوں کو پیدا فرماتا۔ اگر یہ کائنات ہمیں ملی ہے، عزیز و اقارب ملے ہیں، رشتہ دار ملے ہیں، والدین ملے ہیں، بیوی بچے ملے ہیں، جو کچھ بھی ملا ہے یہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی وجہ سے اس کائنات کو تخلیق فرمایا گیا۔ حاضرین محترم، آسمانی کتابوں کے اندر بھی آقا کریم علیہ السلام کا ذکر جو ہے وہ ملتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کا قرآن مجید کے اندر تو اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہی ہے، مگر جو قرآن مجید سے پہلے کی جو کتابیں ہیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، ان کے اندر بھی آقا کریم علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے۔ حاضرین محترم، آقا کریم علیہ السلام کے والد محترم جناب عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے بارہ کے اندر بھی اہل کتاب جانتے تھے۔ ذرا اندازہ کیجئے، تاریخ الخمیس کے اندر یہ بات درج ہے کہ اہل شام کے کتابیوں کے پاس حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ایک جبہ تھا۔ اس جبہ کے اوپر حضرت یحییٰ علیہ السلام کا خون لگا ہوا تھا۔ اس جبہ کے اوپر اللہ کے نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام کا خون لگا ہوا تھا، اور وہ جبہ ان کا ہی تھا جو اہل کتاب کے پاس موجود تھا، اور انہوں نے کتابوں کے اندر پڑھ رکھا تھا کہ جب اس جبہ سے خون بہنے لگ جائے گا اس وقت یہ سمجھ لینا کہ حضرت عبداللہ آخری نبی کے والد اس دنیا کے اندر تشریف لا چکے ہیں۔ جب اس جبہ سے خون بہنے لگ جائے تو سمجھ لینا کہ اس آخری نبی کے والد اس دنیا کے اندر آ چکے ہیں۔ حاضرین محترم، پھر ایک وقت آیا، وہ جبہ جو اہل کتاب کے پاس موجود تھا اس جبہ میں سے خون بہنے لگا، لہٰذا اہل کتاب سمجھ گئے کہ یقیناً وہ لمحے آ چکے ہیں جس لمحے کے اندر اس آخری نبی جو نبی اس دنیا کے اندر تشریف لائے گا، اس نبی کے والد اس دنیا کے اندر آ چکے ہیں۔ لہٰذا وہ کچھ لوگ اکٹھے ہو کر
حرم کے اندر آئے اور ان کا مقصد یہ تھا کہ کسی طرح حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو نقصان پہنچائیں اور معاذ اللہ ان کو شہید کر دیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو نبوت ہے وہ نبوت ہمارے خاندان سے نکل کر، بنی اسرائیل سے نکل کر کہیں دوسرے خاندان کے اندر منتقل نہ ہو جائے۔ لہٰذا وہ اکٹھے ہو کر حرم کے اندر آئے تو اللہ رب العزت نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے شر سے محفوظ رکھا، اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ کچھ بھی نہ کر سکے۔ لہٰذا جب کبھی مسافر حرم شریف سے واپس ہو کر جاتے تھے تو وہ لوگ اہل کتاب ان سے پوچھا کرتے تھے، بتاؤ کہ وہاں پر ایک عبداللہ نامی شخص ہے، بتاؤ کیا وہ بھی وہاں رہتا ہے، کیا کرتا ہے؟ تو وہ بتایا کرتے کہ وہ اپنی آب و تاب کے ساتھ چمکتا دمکتا پھرتا ہے، آب و تاب کے ساتھ، کیونکہ آقا کریم علیہ السلام کا نور پشتوں سے چلا آ رہا تھا، اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی پیشانی کے اندر آقا کریم علیہ السلام کا نور مبارک جلوہ گر تھا، نور مبارک جلوہ گر تھا۔ آقا کریم علیہ السلام کی والدہ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے والد حضرت وہب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ایک مرتبہ جنگل کے اندر شکار کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے، خوبصورت شخص ہے، نوجوان ہے، مگر اس نوجوان کو 90 گھڑ سوار گھیرے ہوئے کھڑے ہیں اور اس کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، ننگی تلواریں لے کر کھڑے ہوئے ہیں۔ حضرت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آقا کریم علیہ السلام کے نانا ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ شخص بڑا خوبصورت شخص ہے اور قریشی نوجوان ہے، لہٰذا میں نے چاہا کہ میں اس شخص کی مدد کروں، حتیٰ کہ میں جب آگے بڑھا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ غیب سے کوئی ایسے گھڑ سوار برآمد ہوئے جنہوں نے آ کر وہاں پر حملہ کیا، اور جو 90 نوجوان کھڑے تھے، جو حضرت عبداللہ جو قریشی جوان آقا کریم علیہ السلام کے والد جو ابھی کم عمر ہیں، ان کو تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں، ان کو شہید کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا انہوں نے مار دھاڑ شروع کی اور وہ لوگ وہاں سے بھاگ گئے۔ حضرت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یہ واقعہ بیان کیا۔ حاضرین محترم، ذرا اندازہ کریں اہل کتاب آقا کریم علیہ السلام کی آمد سے کس قدر نالاں تھے، وہ پریشان تھے۔ صرف وجہ کیا تھی؟ صرف حسد کی بنا پر۔ کہیں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اس دنیا کے اندر جلوہ گر ہو گئے تو ہمارے جو پیر خانے ہیں، ہمارے پاس جو مال و اسباب جمع ہوتا ہے، کہیں وہ بند نہ ہو جائے۔ اس حسد کی بنا پر آقا کریم علیہ السلام کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو شہید کر دینا چاہتے تھے۔ حاضرین محترم، اسی طرح حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ابھی کم عمر ہیں اور تجارت کے لیے آپ مدینۃ المنورہ کی طرف جا رہے ہیں، جو ابھی اس وقت تک یثرب تھا، مدینہ تو مصطفیٰ کے قدموں نے بنایا ہے۔ حاضرین محترم، یثرب کے اندر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جا رہے ہیں، راستہ کے اندر ایک خاتون جس کا نام فاطمہ ہے وہ ملتی ہیں، اور جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم علیہ السلام کے والد کو جب دیکھتی ہیں تو وہ کہہ اٹھتی ہیں کہ میں آپ پر فریفتہ ہو چکی ہوں، لہٰذا آپ کے ساتھ میں شادی کرنا چاہتی ہوں، آپ کے ساتھ میں نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نہیں، میں تمہارے ساتھ شادی نہیں کر سکتا، ابھی میں اپنے تجارت کے لیے جا رہا ہوں، جب میں واپس پلٹوں گا تو مشورہ کر کے بتلاؤں گا۔ حاضرین محترم، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب
वहाँ पहुँचते हैं तो हज़रत सैयदा आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपका इंतखाब हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए हो चुका था। वहाँ पर आपकी शादी हुई, हत्ता कि जब आप वापस पलटे, आका करीम अलैहिस्सलाम के वालिद मोहतरम जब वापस पलटे तो रास्ता के अंदर फिर वही खातून मिली जिसका नाम फ़ातिमा था। अब उसने कहा कि अगर अब मुझे आपके साथ शादी करनी पड़े तो मैं आपके साथ शादी नहीं करूँगी। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पूछते हैं, बताओ वजह क्या है, क्यों मुझसे शादी नहीं करोगी? पहले तो बड़ी ख्वाहिश का इजहार कर रही थी। तो वो फ़ातिमा नामी खातून कहती है कि पहले मैंने तेरी पेशानी के अंदर एक नूर देखा था, तेरी पेशानी के अंदर एक चमक और दमक देखी थी, लिहाजा अब तेरी पेशानी के अंदर वो चमक दमक नहीं है। लिहाजा वो नूर सैयदा आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बतन के अंदर मुंतकिल हो चुका था। आका करीम अलैहिस्सलाम की वालदा के बतन के अंदर वो नूर, आका करीम अलैहिस्सलाम का जो नूर है वो मुंतकिल हो चुका था। तो लिहाजा उसने कहा कि पहले तेरी पेशानी के अंदर एक चमक थी, एक नूर था, लिहाजा इस वजह से मैं तेरे साथ निकाह करना चाहती थी, मगर अब तेरे साथ निकाह नहीं करूँ। तो हाज़रीन मोहतरम ज़रा अंदाज़ा करें कि अरब के जो लोग हैं वो किस कदर अहले किताब आका करीम अलैहिस्सलाम की आमद से कबल उनको पता था, वो जानते थे कि एक नबी आने वाला है, जो नबी सिर्फ किसी कबीले के लिए नहीं आएगा, क्योंकि बाकी जो नबी आए किसी कबीले के लिए आए, कोई ख़ानदान के लिए नबी बनकर आए, मगर आका करीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो नबूवत अता फ़रमाई, वो रिसालत अता फ़रमाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फ़रमाया, वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा, ए हबीब हमने तमाम इंसानों के लिए तुम्हें बशीर और नज़ीर बनाकर भेज दिया है। और फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, फरमाया कि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेज दिया। तो हाज़रीन मोहतरम इस कदर आका करीम अलैहिस्सलाम को ये शान अता फरमाई गई कि बकिया नबी किसी कबीले के लिए, किसी कौम के लिए ख़ास हुआ करते थे, उनकी तबलीग छोटे छोटे हिस्सों के अंदर बटी हुई थी, मगर आका करीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर चीज़ के लिए नबी बनाकर मबूस फरमाया। वो चरिंद हों, परिंद हों, नबातात हो, हैवानात हो, जमादात हो, जिन्नात हो, इंसान हो, अलगरज कोई भी मखलूक हो, हर मखलूक के नबी आका करीम अलैहिस्सलाम को बनाकर इस दुनिया के अंदर भेजा गया है। हाज़रीन मोहतरम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर इरशाद फरमाया, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि अहले किताब जिनको हमने किताब अता फरमाई है, यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम, वो आखिरी नबी को, मेरे हबीब को इस तरह पहचानते हैं, कमा यारिफून अबनाअहुम, जैसे कोई अपने बेटे को पहचानता है, जैसे कोई अपने बेटों को पहचानता है, अबनाअहुम जैसे कोई अपने बच्चों को पहचानता है। तो इस कदर आका करीम अलैहिस्सलाम के औसाफ को पढ़कर, आपका ज़िक्र पढ़कर, आसमानी किताबों के अंदर आका करीम अलैहिस्सलाम के इस कदर जलवे उसके अंदर पढ़कर वो पहले ही जान चुके थे कि वो नबी कैसा होगा, उसकी चाल और ढाल कैसी होगी, उसकी रंगत, उसकी खूबसूरती कैसी होगी, उसकी चाल ढाल, नशिस्त व बर्खास्त का अंदाज़ कैसा होगा, वो सब कुछ जानते थे। तो इसी तरह जब आप अगर कोई 1000 का भी मजमा हो, आप उस मजमे के अंदर चले जाएं, तो आपको अगर अपने बेटे की तलाश हो, आप उस मजमे के अंदर अपने बेटे को आसानी के साथ तलाश कर लेंगे। अगर वो आवाज़ निकालता है तो आपको यकीनन उसकी आवाज़ की भी पहचान हो जाएगी कि यकीनन ये मेरे बेटे की आवाज़ है। या अगर दूर से चल कर आ रहा है, आप जब उसको देखेंगे तो फ़ौरन आप पहचान जाएंगे ये मेरा बेटा चला आ रहा है। तो इस कदर
پہچان اپنے بچوں کی ہوتی ہے۔ اب اس کی تائید کے اندر ایک حدیث مبارکہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ یہ اہل کتاب کے بہت بڑے عالم تھے، یعنی آسمانی کتابوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ جب انہوں نے اسلام کو قبول کیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ان سے پوچھا، اے عبداللہ، اس آیہ مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، فرمایا کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر فرمایا ہے کہ جو اہل کتاب ہیں وہ نبیوں کو، آخری نبی کو اس طرح پہچانیں گے جس طرح کوئی اپنے بیٹوں کو پہچانتا۔ کہا اس معرفت سے کیا مراد ہے؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یہ سوال عبداللہ بن سلام سے پوچھا۔ اب عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کرتے ہیں، حضرت بات یہ ہے کہ جب میں نے پہلی مرتبہ آقا کریم علیہ السلام کا دیدار کیا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا چہرہ دیکھا تھا، تو اس وقت مجھے پتہ چل گیا تھا یہ اللہ رب العزت کے آخری نبی اور آخری رسول ہیں۔ مجھے اس وقت ہی پتہ چل گیا تھا۔ کہا وجہ کیا ہے؟ کہا اس وجہ سے ہم نے کتابوں کے اندر، تورات کے اندر، زبور کے اندر، انجیل کے اندر، جو قرآن مجید سے پہلے آسمانی کتابیں آئی ہیں، ہم ان کے اندر کثیر تعداد کے اندر آقا کریم علیہ السلام کا ذکر پڑھ چکے تھے۔ تو جب ہم نے دیکھا تو آقا کریم علیہ السلام کو دیکھتے ہی مجھے پہچان آ گئی کہ یہ واقعتاً ہی اللہ رب العزت کے آخری نبی اور آخری رسول ہیں۔ تو اسی طرح ہی کوئی اپنے بچے کو اس قدر پہچانتا ہے، اس کی پہچان رکھتا ہے، تو ذرا اندازہ کریں، عبداللہ بن سلام فرما رہے ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو پہچانا ہے ان کی ماؤں کی وجہ سے۔ ان کی ماؤں نے بتایا ہے کہ یہ تیرا بیٹا ہے، ہم نے اس کو پہچان لیا ہے، مگر اس نبی کے بارے کے اندر اللہ رب العزت خود بیان فرما رہا ہے۔ وہ خود بیان فرماتا ہے کہ وہ نبی ایسا ہوگا، اس کی رنگت ایسی ہوگی، اس کا بولنا ایسا ہوگا، اس کا چلنا ایسا ہوگا، تو ہم آقا کریم علیہ السلام کو کیسے نہ پہچان سکتے؟ فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ حاضرین محترم، اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر اہل کتاب آقا کریم علیہ السلام کو پہچانتے تھے، اگر وہ جانتے تھے کہ یہ اللہ رب العزت کے نبی ہیں، یہ وہی ہیں جن کا ہم انتظار کر رہے ہیں، تو پھر انہوں نے اسلام کو قبول کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے کلمہ پڑھ کر اسلام کو قبول کیوں نہیں کیا؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ اس کا جواب اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ ان لوگوں نے حسد کی وجہ سے، صرف حسد کی بنا پر انہوں نے آقا کریم علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے سے انکار کیا، حالانکہ جانتے تھے کہ اللہ رب العزت کے آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، مگر حسد اس قدر تھا کہ ہم جو ہمارے خاندان کے اندر، بنی اسرائیل کے اندر جو نبوت چلی آ رہی تھی، اب وہ نبوت بنو اسماعیل کے اندر چلی گئی ہے، لہٰذا اس حسد کی بنا پر وہ اس بات سے انکاری تھے۔ اندر سے مانتے تھے، پہچانتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، مگر صرف اس حسد کی بنا پر۔ اور دوسری وجہ مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہود کے جو علماء تھے انہوں نے پیر خانے بنائے ہوئے تھے، لوگ وہاں پر آتے، سادہ لوگ، بنی اسرائیل والے ان کے پاس آتے اور ان کو اپنی مرضی کے مطابق اس میں سے مسائل کو بیان کر دیتے، اور جو آقا کریم علیہ السلام کے حوالہ سے ذکر ہوتا، جو آقا کریم علیہ السلام کی نعت ان آسمانی کتابوں کے اندر ہوتی تھی، اس کو چھپا لیا کرتے تھے، اس کو بیان نہیں کرتے تھے۔ تو وجہ کیا تھی کہ اپنے مرضی کے مسائل بیان کر کے ان سے مال جو ہے وہ بٹورا کرتے تھے، مال حاصل کیا کرتے تھے۔
اب جب آقا کریم علیہ السلام تشریف لے آئے تو اس وقت اب ان کے دلوں کے اندر یہ بات آئی، اگر اس نبی نے اپنی نبوت کا اعلان فرما دیا اور لوگ جوک در جوک ان کی طرف جانے لگے، تو لہٰذا ہمارے پاس جو مال و اسباب اکٹھا ہوتا ہے، جو ہمارے پاس دولت کی فراوانی آتی ہے، وہ آنا بند ہو جائے گی۔ ایک دنیاوی غرض تھی، دوسرا حسد کی بنیاد پر انہوں نے آقا کریم علیہ السلام کو کلمہ پڑھنے سے، ماننے سے جو ہے وہ انکار کر دیا، جانتے تو تھے۔ اسی طرح ہی عبداللہ بن ابی جو کہ رئیس المنافقین کہا جاتا ہے، منافقین کا بڑا سردار، جو اوپر سے تو مسلمان ہو چکا تھا مگر اندر سے یہودیوں کے ساتھ سازش کیا کرتا تھا اور مسلمانوں کے خلاف پراپوگنڈا کیا کرتا تھا۔ حاضرین محترم، جب آقا کریم علیہ السلام مدینہ المنورہ تشریف لے گئے تو اس وقت آقا کریم علیہ السلام کی آمد سے قبل مدینہ المنورہ جانے سے پہلے عبداللہ بن ابی کو لوگ اپنا سردار بنانے لگے تھے، اس کو ایک حاکم تسلیم کرنے لگے تھے۔ جیسے ہی آقا کریم علیہ السلام مدینہ المنورہ گئے اور کچھ لوگ مسلمان ہو چکے تھے، کچھ مہاجرین تھے، کچھ انصار تھے، جب عبداللہ بن ابی نے یہ دیکھا کہ لوگ جوک در جوک مسلمان ہو رہے ہیں، لہٰذا مجھے جو انہوں نے حاکم بنانا تھا اب میری حاکمیت تو نہ رہے گی، لہٰذا اس نے اوپر سے کلمہ پڑھ لیا اور اندر سے منافق کا منافق ہی رہا، اندر سے کافر ہی رہا۔ اور اسی وجہ سے حاضرین محترم صرف دنیاوی غرض کی بنا پر، لالچ اور مفاد پرستی کی بنا پر، حسد کی بنا پر انہوں نے آقا کریم علیہ السلام کو ماننے سے جو ہے وہ انکار کیا۔ صرف حسد تھا کہ جو نبوت ہے وہ ہمارے خاندان سے کیوں چلی گئی ہے، تو یہ وجہ ان کے سامنے تھی جس کی وجہ سے آقا کریم علیہ السلام کو ماننے سے وہ انکار کرتے تھے۔ حاضرین محترم، اسی طرح مسند امام احمد کے اندر یہ بات درج ہے، آقا کریم علیہ السلام ایک مرتبہ ایک یہودی کے پاس سے گزرے۔ اب ذرا اندازہ کیجئے کس قدر آسمانی کتابوں کے اندر آقا کریم علیہ السلام کا ذکر موجود ہے۔ آقا کریم علیہ السلام اس یہودی کے پاس سے گزرے، جو یہودی جس کا بیٹا بیمار تھا، اور اس کے سرانے بیٹھ کر وہ یہودی شخص اپنے بیٹے کے سرہانے بیٹھ کر تورات شریف کی تلاوت کر رہا تھا، تورات پڑھ رہا تھا۔ آقا کریم علیہ السلام کا جب وہاں سے گزر ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ فلاں بتا کیا تورات کے اندر میرا ذکر موجود ہے، میری نعت اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے۔ اب وہ شخص حالانکہ وہ جانتا تھا مگر وہ مکر گیا، اس نے انکار کر دیا۔ حاضرین محترم، مسند امام احمد کے اندر یہ بات درج ہے، وہ جو بیٹا جو بیمار تھا، جس کے سرہانے بیٹھ کر اس کا والد تورات کی تلاوت کر رہا تھا، اب وہ شخص اب اس نے تو انکار کر دیا، مگر جو اس کا بیٹا لیٹا ہوا تھا، جو بیمار تھا، اس نے کہا آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا حبیب اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ رب العزت کے سچے رسول ہیں، کیونکہ میں نے کتابوں کے اندر آپ کا ذکر کثرت کے ساتھ پڑھا ہے، آپ کے ذکر کو کثرت کے ساتھ پڑھا ہے، اور اللہ رب العزت نے آپ کے ذکر کو بیان فرمایا ہے، لہٰذا میں آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ اور حاضرین محترم، وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ تو اہل کتاب جانتے تھے مگر جان بوجھ کر صرف دنیاوی مفاد ان کے آڑے آ جاتا تھا، اس وجہ سے انہوں نے اپنی دنیا کو بھی تباہ کیا اور اپنی قبر کو اور اپنی آخرت کو بھی تباہ کیا۔ تو حسد ایک بہت بری چیز ہے۔ حسد، اس کے ساتھ محسود جو ہوتا ہے وہ آرام کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرتا ہے، آرام کے ساتھ سوتا ہے، مگر جو حاسد ہوتا ہے، جو حسد کرنے والا ہوتا ہے، اس کی زندگی اجیرن بنی رہتی ہے، وہ اپنے دل کے اندر ہی کڑتا رہتا ہے اور محسود کے بارے کے اندر برے خیالات اپنے ذہن کے اندر لاتا ہے۔ تو فرمایا کہ حسد گناہوں کو اس قدر بڑھاتا ہے اور نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو حسد سے اپنی زندگی کو پاک کیجیے
اور اپنی زندگیوں کے اندر انسانوں کے لیے محبت لائیے، انسانوں کے لیے احترام لائیے، عزت لائیے، وقار لائیے۔ اور کوئی مزدور شخص ہے، کوئی جس قدر اس کے پاس مال و اسباب نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، مگر آپ کو چاہیے کہ اس کا عزت نفس، اس کی عزت کا جو ہے وہ احترام کریں، عزت نفس اس کی لوٹا دیں، اس کی عزت کو پامال نہ کریں۔ لہٰذا یہ ہمیں ہمارا اسلام سکھاتا ہے، اور آقا کریم علیہ السلام کا اسوہ ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ کسی بھی انسان کی تحقیر نہ کی جائے، کسی بھی انسان کی تذلیل نہ کی جائے، کسی بھی انسان کو رسوا نہ کیا جائے۔ آقا کریم علیہ السلام نے کعبہ شریف کے خلاف کو پکڑ کر اور مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اے کعبہ، تیری عزت اور حرمت اپنی جگہ مسلم ہے، اپنی جگہ قائم ہے، مگر تجھ سے بڑھ کر ایک انسان کی عزت و حرمت ہے۔ ذرا اندازہ کریں، آقا کریم علیہ السلام کعبہ شریف کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں، اور ہمارا تو ایک طریقہ جو ہم نے اپنا لیا ہے کہ ہم نے مد مقابل کو فراموش ہی کرنا ہے، ہم نے مد مقابل کو نیچا ہی دکھانا ہے، ہم نے لوگوں کے سامنے اس کو ذلیل اور رسوا ہی کرنا ہے۔ لہٰذا ہم نے اس وتیرے کو اپنا لیا ہے، لہٰذا اس چیز سے باز آنا چاہیے، اور آقا کریم علیہ السلام کے اسوہ کو سامنے رکھتے ہوئے مسکراہٹیں پھیلانے والے بنے۔ فرمایا کہ مسکرانا صدقہ ہے، ضروری نہیں کہ آپ مال و اسباب خرچ کریں تو ہی صدقہ ہوگا۔ لہٰذا کسی مسلمان بھائی کو جب آپ ملتے ہیں تو جب آپ مسکرا دیتے ہیں، اللہ رب العزت اس کا ثواب بھی آپ کو عطا فرمایا کرتا ہے، صدقہ کی صورت کے اندر آپ کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ فرمایا کہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ تو عزیزان محترم، ان چیزوں پر عمل کیجئے اور اپنے دلوں کو کشادہ کیجئے، وسیع کیجئے، اور اپنے دلوں کے اندر محبت لائیے۔ عزیزان محترم، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم آقا کریم علیہ السلام کی امت میں سے، یہ ہماری خوش قسمتی ہے، نہیں تو 12 نبیوں نے انتظار کیا، اور انتظار یہ کیا کہ کاش ہم آقا کریم علیہ السلام کی امت میں سے ہو جائیں۔ نبیوں نے انتظار کیا، 12 نبیوں نے انتظار کیا، موسیٰ علیہ السلام نے بھی انتظار کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی انتظار کیا، اور انہوں نے تو نام بھی بتا دیا، مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ فرمایا لوگوں میں جا رہا ہوں، میرے بعد جو آئے گا اس کا نام احمد ہوگا۔ نبی انتظار کرتے رہے، نبی منتظر رہے، اور بحیرہ راہب انتظار کرتا رہا، نستورہ راہب انتظار کرتا رہا۔ شب ہجر کی سختیاں کوئی اس سے جا کے پوچھے، تیری راہ تکتے تکتے جسے صبح ہو گئی۔ عزیزان محترم، بحیرہ راہب عیسائیوں کا ایک بہت بڑا عالم ہے، اور راہبانیت کو اختیار کر چکا ہے، اور راستہ کے اندر بیٹھتا ہے۔ اس نے وظیفہ کیا اپنایا ہوا ہے؟ وظیفہ اس نے یہ اپنایا ہوا ہے، اس نے آسمانی کتابوں کے اندر پڑھا ہے کہ ایک آخری نبی تشریف لائے گا، اور ملک شام کی طرف وہ تجارت کرنے کے لیے 12 سال کی عمر کے اندر آئے گا۔ لہٰذا اب اس نے اس بات کو پڑھا تھا، اور وہ آقا کریم علیہ السلام کی انتظار کے اندر شب و روز گزارنے لگ گیا، شب و روز گزارتا ہے، اور جب صبح ہوتی ہے تو اپنے حجرہ کی چھت پر چلا جاتا ہے، اور صبح سے لے کر شام تک جتنے قافلے آتے ہیں سب کو دیکھتا ہے، دور سے کبھی ادھر دیکھتا ہے، کبھی ادھر دیکھتا ہے، دیوانہ وار انتظار کرتا ہے کبھی وہ لمحے آئیں میں اللہ کے نبی کی زیارت کر سکوں، میں اس حبیب کو دیکھ سکوں۔ لہٰذا پورا دن انتظار کرتا ہے، اور شام کو واپس پلٹ جاتا ہے۔ حتیٰ کہ ایک دن آیا جب صبح ہوئی، بحیرہ راہب اب اپنی چھت پر بیٹھ کر انتظار کر رہا ہے، اور قافلوں کو دیکھ رہا ہے، حتیٰ کہ اس کی نظر دور پڑی، ایک قافلے پر پڑی، حتیٰ کہ اس دن وہ نیچے فوراً واپس پلٹ آیا۔ اب اس کے خادموں نے کہا کہ حضرت کیا ماجرا ہے؟ آج وظیفہ جلدی پورا ہو گیا ہے، آج آپ جلدی نیچے آ گئے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ بحیرہ راہب کہنے لگا کہ جس کا مجھے انتظار تھا وہ قافلہ آ گیا ہے، آج میرا وظیفہ جلدی پورا ہو گیا ہے۔ حتیٰ کہ جب وہ قافلہ قریب آیا تو بحیرہ راہب نے ان سے کہا، اپنے خادموں سے کہا کہ جا کر قافلے والوں سے کہو کہ آج بحیرہ راہب کے ہاں تمہاری دعوت ہے، آج بحیرہ راہب کے ہاں تم نے
سٹے کرنا ہے، ادھر آرام کرنا ہے اور یہاں پر تمہاری دعوت ہے۔ حتیٰ کہ جب ان کے پاس خبر پہنچی تو وہ بڑے حیران ہوئے، پہلے بھی ہم تجارت کرنے کے لیے آتے ہیں، پہلے بھی ہم یہاں پر آتے ہیں، مگر آج تک کبھی بحیرہ راہب نے ہماری دعوت نہیں کی، آج کیا وجہ ہے، کس وجہ سے ہماری دعوت کی جا رہی ہے؟ حاضرین محترم، اس قافلہ کے اندر آقا کریم علیہ السلام اپنے شفیق چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ موجود تھے۔ 12 سال کی عمر مبارک ہے، آقا کریم علیہ السلام موجود ہیں۔ حتیٰ کہ قافلہ جب وہاں پر پہنچتا ہے، بڑے کھانے کا اہتمام کیا جاتا ہے اور بحیرہ راہب تمام لوگوں کو بٹھاتا ہے، اور روایت کے اندر آتا ہے، ترمذی شریف کے اندر یہ بات موجود ہے، حاضرین محترم، وہ بحیرہ راہب ایک ایک شخص کو تلاش کرتا پھرتا ہے، پورے قافلے کو دیکھتا پھرتا ہے۔ سارا قافلہ آ گیا تھا مگر آقا کریم علیہ السلام کو سامان کے پاس چھوڑ آئے تھے، حضور کو سامان کے پاس چھوڑ آئے تھے، کیونکہ آقا کریم علیہ السلام ابھی کم عمر تھے، 12 سال کی عمر مبارک ہے، اور آقا کریم علیہ السلام آپ وہاں پر سامان کے پاس موجود ہیں۔ بحیرہ راہب ایک ایک شخص کو ڈھونڈتا پھرتا ہے، قافلے کو تلاش کرتا پھرتا ہے، قافلے کے اندر لوگوں کو دیکھتا پھرتا ہے اور پوچھتا ہے کیا کوئی شخص کوئی رہ تو نہیں گیا؟ سارے لوگ موجود ہیں، سارے لوگ آ گئے ہیں، مگر انہوں نے کہا کہ ہاں سارے لوگ آ گئے ہیں، مگر ایک بچہ ہے جو سامان کے پاس موجود ہے، اس کے علاوہ سارے لوگ یہاں پر موجود ہیں۔ حتیٰ کہ وہ کہتا ہے کہ اسی شخص کا تو مجھے انتظار ہے، اس کو لے کر آؤ۔ حتیٰ کہ آقا کریم علیہ السلام کو لایا جاتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا اب وہ ہاتھ پکڑتا ہے، ہاتھ پکڑ کر پورے قافلے کے اندر اعلان کرتا ہے، ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے کہ یہ رسول رب العالمین ہے، یہ اللہ کے رسول ہیں۔ اب آقا کریم علیہ السلام کا اعلان اس قافلے کے اندر 12 سال کی عمر کے اندر کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے یہ اللہ کے نبی ہیں اور آخری نبی ہیں اور آخری رسول ہیں، اور تمام جہانوں کے لیے یہ رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے۔ حاضرین محترم، ذرا اندازہ کریں آقا کریم علیہ السلام کو اس قدر پہلے جو لوگ تھے وہ پہچانتے تھے، جانتے تھے، کیونکہ انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر پڑھا تھا ایک نبی ضرور تشریف لائے گا۔ تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے، ہم حضور کے امتی ہیں، ہم حضور کے امتی ہیں، یہ ہماری خوش قسمتی ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مجوسی کے بیٹے تھے، آپ کی ذرا توجہ چاہوں گا، آپ مجوسی کے بیٹے تھے، حق کی تلاش کے اندر نکلے، باپ نے گھر سے نکال دیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک پادری کے پاس چلے جاتے ہیں اور اس کی خدمت کرتے ہیں۔ جب پادری مرنے لگتا ہے تو وہ پادری کہتا ہے کہ میری تدفین کے بعد سیدھا غموریا چلے جانا، وہاں کا جو پادری ہے وہ خدا رسیدہ ہے، تمہیں اس سے کچھ نہ کچھ مل جائے گا، تو نے میری ساری عمر خدمت کی ہے، لہٰذا میں تجھے راستہ بتاتا ہوں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس پادری کی تدفین کی، تکفین و تدفین کرنے کے بعد حتیٰ کہ میں سیدھا غموریا چلا گیا، اور وہاں پر جو پادری تھا میں نے اس کی بھی ساری عمر خدمت کی۔ جب وہ مرنے لگا اس پادری نے کہا کہ اب کوئی ایسی جگہ بچی نہیں ہے جہاں پر میں تجھے بھیجوں، مگر ایک راستہ بتا سکتا ہوں کہ اس نبی آخر الزمان کے ظہور کے جلوے آ گئے ہیں، وہ نبی اب تشریف لانے والا ہے، لہٰذا تم ایسا کرنا کہ میری تدفین کے بعد سیدھا یثرب چلے جانا، وہاں اس نبی کی ہجرت گاہ ہوگی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی تک آپ نے اسلام کو قبول نہیں کیا تھا، آپ پوچھتے ہیں کہ ذرا مجھے کوئی نشانیاں بتا دیجئے تاکہ میں کہیں دھوکہ نہ کھا جاؤں۔ اب وہ راہب، وہ پادری حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نشانیاں بیان کرتا، ذرا اندازہ کیجئے، ابھی اس پادری نے دیکھا بھی نہیں ہے مگر نشانیاں بیان کر رہا ہے۔ 3 نشانیاں بیان کی۔ پہلی نشانی اس نے بیان کی، اس نے کہا کہ وہ نبی صدقہ قبول نہیں کرے گا، صدقہ نہیں لے گا، اور دوسری نشانی بیان کی، کہا دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ نبی ہدیہ کو رد نہیں کرے گا، اور تیسری نشانی یہ بیان کی، کہا اس نبی کے 2 کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگا۔
حتیٰ کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس کی تدفین کرتے ہیں اور ایک قافلہ جا رہا ہوتا ہے، آپ اس قافلہ کے اندر شریک ہو جاتے ہیں۔ جب قافلہ کے اندر شریک ہوتے ہیں تو وہ یہودیوں کا قافلہ ہوتا ہے، حتیٰ کہ جب حضرت سلمان فارسی کو اکیلا سمجھتے ہیں آپ کو اپنا غلام بنا لیتے ہیں، قید کر دیتے ہیں اور آپ کو جا کر بیچ دیتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ میری خوش قسمتی ہے، مجھے بیچا بھی تو مدینہ میں جا کر بیچا، مجھے بیچا بھی تو مدینہ میں جا کر بیچا۔ فرماتے ہیں کہ میں وہاں پر ایک یہودی کے باغ کی گوڈی کیا کرتا تھا، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر۔ غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ اور ہمارے دل کی جو کیفیت ہے وہ یہ ہے، حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اتھا میں مٹھڑی نت جان بلب اوتا خوش وسدا وچ ملک عرب، تواڈے دھکڑے دھوڑے کھاندڑی ہاں، تیرے نام تو مفت وکاندڑی ہاں، تیرے باندیاں دی میں باندڑی ہاں، تیرے دردیاں کتیاں نال ادب، تیرے باندیاں دی میں باندڑی ہاں، تیرے دردیاں کتیاں نال ادب، سنج باز تا شہر بازار پھراں، ہند سندھ پنجاب تے ماڑ پھراں، متا یار ملم کہیں تانگ سبب، متا یار ملم کہیں تانگ سبب۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس یہودی کے باغ کی گوڈی کیا کرتا تھا، کھجوریں توڑا کرتا تھا، اور میں اسی انتظار میں تھا کہ وہ لمحے آئیں گے جب نبی آخر الزمان اس شہر کے اندر تشریف لائیں گے۔ فرماتے ہیں کہ وہ لمحے آئے، میں کھجور کے اوپر چڑھا ہوا تھا اور کھجوریں توڑ رہا تھا، حتیٰ کہ اچانک ماحول کے اندر خوشبو پیدا ہو گئی اور ہر سمت سے طلع البدر علینا کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ وہ لمحے آ گئے ہیں جس لمحے کے اندر آقا کریم علیہ السلام اس شہر کے اندر جلوہ گر ہو چکے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے فوراً کھجور کے درخت سے چھلانگ لگائی اور میرے مالک نے یہ سمجھا کہ شاید میرا غلام بھاگ رہا ہے، اس نے مجھے پکڑا تو میں نے اسے کہا کہ دیکھ میں غلام تیرا ہی ہوں مگر دل کسی اور کا نوکر ہے، دل کسی اور کا غلام ہے، مجھے جانے دے، میں ابھی تیرے پاس دوبارہ واپس پلٹ آؤں گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کچھ کھجوریں لے کر گیا اور میری نیت صدقہ کی تھی۔ فرماتے ہیں کہ میں آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوا اور میں نے جا کر وہ کھجوریں پیش کی۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہم نبی صدقہ نہیں لیا کرتے۔ فرماتے ہیں کہ کچھ دن گزرے، میں کچھ اور کھجوریں لے کر گیا اور میری جو نیت تھی وہ ہدیہ کی تھی۔ فرماتے ہیں کہ میں آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوا اور کھجوریں پیش کی، آقا کریم علیہ السلام نے ان کھجوروں کو قبول فرما لیا۔ اب فرماتے ہیں کہ 2 نشانیاں تو پوری ہو چکی تھیں، مگر میں چاہتا تھا کہ تیسری نشانی بھی پوری ہو جائے پھر مانوں گا۔ تیسری نشانی کیا تھی کہ 2 کندھوں کے درمیان مہر نبوت۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن آقا کریم علیہ السلام قبرستان کے اندر تشریف لائے جنازہ پڑھانے کے لیے۔ فرماتے ہیں کہ میں بھی وہاں پر پہنچا، آقا کریم علیہ السلام کے پیچھے پیچھے چھپ چھپ کر دیکھتا تھا، پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتا تھا، اور آقا کریم علیہ السلام مہر نبوت کو کالی کملی کے اندر چھپا کر رکھا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتا تھا کہیں مہر نبوت پر میری نظر پڑ جائے اور میں تیسری نشانی بھی اپنی پوری کر لوں۔ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کے پیچھے پیچھے میں ابھی چھپ چھپ کر دیکھ رہا تھا کہ آقا کریم علیہ السلام نے میری جانب چہرہ پھیرا اور فَأَلْقَى إِلَيَّ رِدَاهُ اور انظر الی ما امرت به، آقا کریم علیہ السلام نے اپنی چادر مبارک کو میری جانب پھینکا اور فرمایا انظر الی ما امرت به، فرمایا جو پادری نے کہا تھا دیکھ لے آ کے، جو اس پادری نے کہا تھا دیکھ لے آ کے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے آقا کریم علیہ السلام کے 2 کندھوں کے درمیان مہر نبوت کو دیکھا۔ تو عزیزین محترم، اس قدر لوگوں نے اپنی زندگیاں گزاری اور آقا کریم علیہ السلام کا امتی ہونے کے لیے، زیارت کرنے کے لیے، کلمہ پڑھنے کے لیے کہ کہیں آقا کریم علیہ السلام کی صحبت ہمیں نصیب ہو جائے، قربت نصیب ہو جائے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ان کا بھی ذکر جانتے ہیں کہ وہ بھی والدہ کی وجہ سے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر حاضر نہ ہو سکے تھے، مگر ساری زندگی یہ تڑپ تھی، یہ چاہت تھی، یہ لگن تھی کہ کاش کبھی وہ وقت آئے میں ان
آنکھوں سے آقا کریم علیہ السلام کا دیدار کر سکوں. مگر حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حاضر بھی ہوئے تھے مگر دیدار نہ کر پائے تھے. تو حاضرین محترم یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم حضور کے امتی ہیں. ساری زندگی اس کا شکر ادا کرتے رہیں تو حق کے شکر ادا نہیں ہوتا. ہم تو خوش نصیب لوگ ہیں. ہم جب پیدا ہوئے تو مسجد سے مولوی صاحب کو بلا لائے اور انہوں نے کان میں آ کر اذان دی اور کہا کہ مبارک ہو تو رسول اللہ کا نوکر بن کر اس دنیا کے اندر آ رہا ہے, تو حضور کا نوکر بن کر آ رہا ہے. تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے, ہماری اس قدر خوش قسمتی ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں آقا کریم علیہ السلام کا امتی بنایا ہے. اور اس شعر کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ عرب دیس وچ چڑھیا چن نوری, شرق و غرب چمکار سرکار دینے, سجدے خاکیاں نو کیتے عرشیاں نے, اے بھیت اسرار سرکار دینے, پائی قدر عیسیٰ موسیٰ نو یوسف, سارے کرم سرکار سرکار دینے, طاقت نہیں جتھے نوری ناریاں دی, ڈیرے عرش تو پار سرکار دینے, طاقت نہیں جتھے نوری ناریاں دی, ڈیرے عرش تو پار سرکار دینے. اللہ رب العزت ہمارے قلوب و اذہان کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.